الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر عزیز دوستو، آپ کی سرزمین پر تیسری مرتبہ آنا ہوا ہے اور کم سے کم درجے میں 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا ہوتا ہے، وہ پورا ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ کی اس ملاقات کو قبول فرماوے. ایمان والا ایمان کی نسبت پر جب ملتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. دیکھیے، یہ دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ جانے کے لیے ہی آیا ہے، رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا. اگر کوئی رہ جاتا تو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے، لیکن وہ بھی دنیا میں نہیں رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی اپنا مہمان بنا لیا. ایمان والوں کے ایمان والے پہ چند حقوق ہیں. ان حقوق میں سے پہلے نمبر پر ایمان والوں کا حق یہ ہے کہ جب آپس میں ملے تو ایک دوسرے کو سلام کریں. آج ہماری زندگی سے یہ فوت ہو رہا ہے. سلام کا رواج ہمارے معاشرے میں نہیں ہے. دوسرے حقوق، بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا. عیادت کے بھی آداب شریعت نے بتلائے کہ ان کے پاس جانا ہے اور جانے کے بعد ان کو 2 اچھے جملے بولنے اور یہ کہنا ہے کہ تمہارا جیوا تو بہت سارا تھے جائے. تو وہ نارمل بیماری کہوائی. اینا کرتا ڈینجر بیماریوں میں سارا تھا جوئلہ چے ہمیں تو. ایسا نہیں کہ بھائی آوا تو بچے چ نہیں، اب وہ ڈینجر چھے تو نہیں مرنے کا تو مر جا.
بعض لوگ جا کر اس کے پاس ایسی گفتگو کرتے بیمار کے پاس کہ نہ مرنے کا مر جائے ٹینشن لے کر، اس لیے کہ اس کے سامنے اچھے بول بولنے ہیں اور وہاں سے نکل جانا ہے، بھیڑ نہیں لگانی، وقت نہیں ہے، اس لیے میں مختصر انداز میں بول رہا ہوں۔ ٹھیک اسی طریقے سے انسان جب انتقال کر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہونا ہے۔ انتقال ایک جگہ کو چھوڑ کے دوسری طرف جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بگڑی جمعرات کے دن سے، پیر کے روز صبح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا پردہ ہٹا کر، آج اپنے مکان میں پردے بھی نہیں ہوتے، یہ بھی تو بڑا مسئلہ ہے، ہوتے ہی نہیں۔ موسی چاچی کیم چھے انٹی ڈائریکٹ کچن میں، جبکہ شریعت نے آداب بتلائے کہ اگر خود کی بیوی بھی گھر میں اکیلی رہتی ہے تو آپ اجازت لے کر دروازہ کھٹکھٹا کے سلام کر کے جاؤ اجازت کے بعد۔ چاچا کی لڑکی سے، مامی سے، ماموں کی لڑکی سے تو نکاح جائز ہے، وہ تو محرم ہے، جو ہے وہ غیر محرم ہے، آپ ڈائریکٹ کچن تک کیسے پہنچ رہے ہیں؟ اسلامی تعلیمات کا جنازہ ہم نے نکالا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا، دیکھا صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، حضور مسکرا اٹھے۔ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانا محدثین لکھتے ہیں اس بنیاد پر تھا کہ یا اللہ میں اکیلا آیا تھا، اب جب میرے جانے کا وقت آیا ہے تو اب جو ہے میری کھیتی جس طرح کسان دیکھ کر خوش ہوتا ہے، حضور اپنے صحابہ کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں کہ میرے جانے کا وقت آیا ہے تو آج میرے اتنے سارے صحابہ تیار ہیں، اس بات پہ خوشی۔ لیکن شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ جن کے آپ فضائل اعمال میں اور آپ پڑھتے اور سنتے ہیں، بھاگتے ہیں جب تعلیم کا وقت ہو۔ تقریر کا فائدہ اس لیے نہیں ہوتا کہ اس لیے کہ آدمی کے نام پہ لوگ جمع ہوتے، گیلا مولوی صاحب بہت موٹا مولوی صاحب آویلا جائے تو لوگ آتے ہیں، یا پھر یہ کہ گام نہ موٹا مانس سے بلاویلا چھے اپنے نہیں جاؤں تو یہ ناراض تھے جائے એટલે انہیں ملوا جائے مو بتاوا، یا تو پھر آنے والا مولوی صاحب اس نیت سے تقریر کرتا ہے کہ اتنا اچھا بول کے جاؤں کہ دوبارہ لوگ مجھے بلاوے، نیت کا فطور ہے، اس لیے تقریر کا فائدہ نہیں ہے، ورنہ اتنی تقریر تو کبھی ہوئی ج نہیں تھی جتنی اس صدی میں ہو رہی ہے۔ پہلے کہاں تھا؟ ہر ایک کے موبائل میں تقریر ہے، جدھر چاہے دین کی باتیں وہ سن رہا ہے، لیکن یہ سب لذت کے لیے ہے، عمل کی نیت سے سنیں۔ فرماتے ہیں شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانا اس بنیاد پہ تھا کہ اے اللہ اگر آج تو مجھے اٹھا بھی لے دنیا سے، اپنے پاس بلا بھی لے تو مجھے کوئی غم نہیں ہے، اس لیے کہ میری امت کو سنبھالنے والا اب ابو بکر تیار ہو چکا ہے۔ اس بات پر حضور کو خوشی تھی۔ اسی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر کی نماز سے پہلے طبیعت بگڑی ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جا رہے ہیں وا رأسی یا عائشہ، عائشہ میرا سر پھٹا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی کے اوپر سے پسینہ چھوٹتا جا رہا ہے، حضرت عائشہ پوچھتے جا رہی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکرات کی سختی کے جو ہے وہ عالم میں ہے اور یہ کہتے چلے جا رہے ہیں کہ عائشہ میرا سر، عائشہ میرا سر۔ مسلمانوں سنیے، ایمان والے کو اللہ بلند مرتبہ دے گا، اگر وہ نہیں حاصل کر سکتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، موت سے پہلے اسے بیمار کرتا ہے، بیماری دے کر اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اللہ اگر اس سے بھی اس کے درجات بلند نہیں ہوتے اللہ اس کو سکرات میں مبتلا کرتا ہے، سکرات میں بھی اس کے گناہ
اگر معاف نہیں ہو سکے ہیں اور درجات کو نہیں پا سکا ہے، اللہ سختے قبر کے جھٹکے دے کر اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اس سے پیار کرتا ہے ایمان والوں سے۔ لیکن آپ کہیں گے کہ نبی کے کہاں گناہ تھے؟ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکرات اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی اور حضور نے برداشت کیا تاکہ میرے اور آپ کے ابا اور بھائی اور دادا کے روح اگر نہ نکلنے لگے، پریشانی کے عالم میں ہو، تو کوئی آ کر اسے یہ نہ کہے کہ دیکھا تیرا باپ مرتا نہیں تھا اس لیے کہ اس نے اس کی زمین دبائی تھی، کہا امت کو کوئی تانا نہ دے دے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکرات کی سختی کو بھی اس امت کے لیے برداشت کیا۔ نبی کو پیار ہے اس امت سے۔ بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وقت کم ہے اس لیے مختصر انداز میں آپ کو بتاؤں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دار فانی کو جو ہے ظہر سے پہلے خیر بات کہا۔ اب مسئلہ کھڑا ہو گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفنایا جائے؟ کچھ لوگ کہنے لگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے جایا جائے، فلسطین، وہاں بے شمار انبیاء ہیں۔ کہا وہ تو بہت دور ہے۔ کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبائی وطن مکہ ہے، وہاں لے جایا جائے۔ فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے نبی جس زمین پر جو ہے وفات پاتے ہیں ان کو اسی زمین پر دفنایا جاتا ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہیں دفنایا جائے گا۔ صحابہ نے تائید کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کھودنے کا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں طے کیا۔ کون کھودے گا؟ حضرت عمار ابن یاسر اور حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ گورکن تھے، قبر کھودتے تھے، پتہ نہیں چاسا کا علاقے کا۔ یہ جو میرے اور آپ کا آخری گھر پوٹلی پی کر غیر ایمان والا کھودتا ہے، اس سے مسلمان دور رہے۔ نوجوانوں کی ایسی ٹیم ہو جو قبر کھودے گاؤں میں۔ یہ کیا پی لیا ہے اور وہ لگ گیا ہے اور وہ قبر کھود رہا ہے ہماری۔ اس کی ٹیم مجھے پتہ نہیں یہاں کا، اگر وہ کھودتے ہیں پی کر تو اپنے گاؤں میں ماشاءاللہ یہ سارے نوجوان دکھ رہے ہیں، نیک لوگ لگ رہے ہیں۔ ایسے بھی آپ نیک ہیں، اتنی اچھی آپ نے مسجد بنا دی، جس محلے کی مسجد اچھی ہو اللہ اس پورے محلے کو اچھا کر دیتا ہے۔ جو لوگ مسجد کو آباد رکھتے ہیں اللہ ان کو آباد رکھتا ہے، اس لیے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ لوگ اچھے ہیں۔ خود کھودے قبر کو، تو کون کھودے گا؟ کسی نے کہا بگلی کھودو، کسی نے کہا سیدھی کھودو۔ بگلی والے ابو طلحہ ہیں اور سیدھی پیٹی قبر کھودنے والے حضرت عمار ہیں۔ فرمایا کہ بھائی یہ کھودو، حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا دونوں کو بلاؤ، جو پہلے آئے وہ کھود دے۔ حضرت ابو طلحہ پہلے پہنچے، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بگلی قبر کھودی۔ مسئلہ یہ کھڑا ہوا کہ حضور کو نہلائے گا کون؟ بانگی صاحب؟ ان کے میت نہ اڑاؤنو چھے بانگی نہیں دیکھا تو باپ میرا، بھائی میرا، چچا میرا، دادا میرا، بانگی کیوں نہلائے گا؟ یہ ساری خرابی ہمارے اندر آئی ہوئی ہے۔ فرمایا اپنے لوگ نہلائیں گے۔ حضرت علی، فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تین تیار ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کے لیے۔ اپنے لوگ غسل دیں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب اپنا ہوگا، اگر جنازے میں کسی قسم کی کوئی عیب ہے وہ باہر بیان نہیں کرے گا۔ پرایا ہوگا تو وہ کہے گا مروہ بجے کارو تھے ان کے، یہ تو بہت خراب ہو، تو انہوں آج زخم تو پاکی گے لو، وہ باہر اس کے عیوب کو بیان کرے گا۔ جب اپنا ہوگا اس کے عیب کو وہ چھپائے گا۔ اور شریعت یہ ہم سے کہتی ہے کہ مرے ہوئے جان جو دنیا سے جا چکا ہے اس کی اچھائیاں بیان کرو، اس کی برائیاں بیان نہ کرو۔ جاتے ہوئے جنازے کو لوگوں نے
کہا بہت اچھے ہیں اچھے ہیں. حضور نے فرمایا وجبت. ایک دوسرا جنازہ گیا, کہا وجبت. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مطلب, کیا واجب؟ فرمایا تم نے اچھی اس کی تعریف کی, اس کے لیے جنت واجب ہے. تم نے ان کی برائی کی, اس کے لیے جہنم واجب ہے. شہداء اللہ انتم شہداء اللہ فی الارض. روئے زمین پر تم اللہ کے گواہ ہو, تمہاری گواہی کے اوپر اللہ فیصلے کرتا ہے. اس لیے آتا ہے کہ جس کی نماز جنازہ 100 آدمی, جس کی نماز جنازہ 40 آدمی, جس کی نماز جنازہ 3 آدمی پڑھتا ہے, اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے. لیکن اب معاف کیجئے یہ بھی فیشن ہے, بڑے انتقال کر گئے تو سب اس کے نماز جنازہ میں جاتا ہے, غریب کے جنازے میں کوئی نہیں جاتا. مو بتاؤ آویلا, مو بتاؤ ان آوی جائی. کیا تماشا بنا رکھا ہے ہم لوگوں نے. اس وجہ سے آج ہم پریشان ہیں. اللہ ہماری زندگی میں 100% شریعت زندہ فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی محبت مجھے اور آپ کو عطا فرمائے. فرمائے انہوں نے غسل دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ فرادہ فرادہ اکیلے اکیلے پڑھی گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ جماعت سے ادا نہیں کی گئی, اس لیے کہ نبی کے ہوتے ہوئے کوئی امام نہیں بن سکتا تھا. میرے بھائیوں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قبر میں اتارنے کی باری آئی تو کون اترے گا؟ قبر میں کون اترے؟ ڈر لگتا ہے کہ مولوی صاحب, امام صاحب تمہیں آؤ لے. ابا نہیں پکڑ لے گا اندر, ابا نے تو روح چھوڑ دیا. اب یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکرام کیا ہے بنی آدم کا کہ یوں کہا اسے غسل دے دیا جائے. بھی مستقل مسئلہ ہے, غسل تطہیر کے لیے ہے یا غسل تنظیف, یہ جو ہے پاک صاف کرنے کے لیے ہے یا صرف جو ہے یہ صفائی کے لیے ہے. میرے بھائیوں یہ ایک مستقل مسئلہ ہے. غسل اپنا دے, اتارے کون؟ اپنے لوگ یہی 3, حضرت اسامہ ابن زید, فضل ابن عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 قبر میں اترے. قبر میں اتارا جائے, قبلے کی طرف سے لیا جائے یا پھر پائتے کی طرف سے لیا جائے, اور لیتے وقت کمر کے اوپر پٹے کو رکھا جائے. بعض مرد علاقے میں وہ پٹا نہ ہونے کی وجہ سے مٹھ کو یوں پکڑتے ہیں اور باڈی پوری بینڈ ہو جاتی ہے کمر کے اوپر سے اگر وہ وزنی ہے تو. اس لیے کہا ایک پٹا رکھو اور اس دونوں طرف پٹے کے اوپر اس کا وزن ہو اور دھیرے سے اس کو نیچے اتارو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن وزنی تھا, اس لیے چوتھے کی ضرورت پڑی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر اترے. میرے بھائیوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس طریقے سے جو ہے وہ دفنایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو ٹھیک یہ ایک ذمہ داری ہے میرے اور آپ کے اوپر کہ ایک مسلمان جب انتقال کر جائے تو اس کے جنازے میں ہم شریک ہو. اگر صرف جنازے تک ہے, نماز تک تو 1 قرات ہے, اور اگر آپ قبر تک جاتے ہیں تو کہا 2. یہ کیا ہے قرات یا رسول اللہ؟ 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب ہے. اب دفنا دیا, اب کیا ذمہ داری؟ دفنانے کے بعد فرمایا, دفنانے کے بعد ذمہ داری ان کے آل اولاد کی, رشتہ دار کی, کہ ان کے جو دوست تھے, ان کے جو ملنے جلنے والے تھے, ان کے ساتھ وہ وہی برتاؤ کرے. یہ نہیں کہ ابا چلا گیا تو ابا کے دوست کے لیے دروازہ بند ہو جائے, اماں چلی گئی تو اماں کی سہیلیوں کا دروازہ بند ہو جائے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا سے چلی گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکرے ذبح کرتے تھے, گوشت تیار کرتے تھے اور حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجا کرتے تھے. کہا اماں کی جو ہے ملنے جلنے والیوں کو, ابا کے ملنے جلنے والوں کو یاد کرو, خوشی غمی میں ان کو اپنے گھر کے اوپر بلاؤ اور ان کے لیے بذات خود جو ہے وہ ایصال و ثواب کا اہتمام کرو. ایصال و ثواب حنفیہ اور شوافیہ کے یہاں بدنی بھی جائز ہے, مالی بھی جائز ہے. بدنی جو ہے آپ خود پڑھیں قرآن کریم اور ثواب پہنچائیں, آپ نماز پڑھیں اس کا آپ ثواب پہنچائیں, آپ طواف کریں اس کا ثواب پہنچائیں, آپ ان کی طرف سے حج بدل کریں, آپ ان کی طرف سے عمرہ کریں, یہ آپ کے لیے اجازت ہے. مالی آپ ان کے نام پر صدقہ کریں, خیرات کریں, ان کے نام سے مسجد بنائیں, آپ ان کے نام سے مکتب بنائیں, ان کے نام سے بیواؤں یتیموں کے لیے جو ہے وہ سہارا بن جائیں. یہ سب آپ کر سکتے ہیں.
لیکن معاشرہ دوسرے رخ پر چلا گیا کہ بھائی تیسرے دن تیجا دیوسے قرآن خانی ٹھسے نے لوگ جمع ہو گئے، پڑھ لیا، دال پلاؤ بریانی کھایا تھیو، پھر 10واں کر لو، اور اس کے بعد بولے آج 40 છે પછી કે આવે બરસી، પછી મૈયત આખી લાઈફ ફાતિયા ન તરસી، پھر کوئی یاد نہیں کرتا۔ فرمایا نہیں، تیرا باپ گیا ہے، تیری ماں گئی ہے، روز تیری زندگی کا معمول ہو کہ تو کم سے کم 3 مرتبہ قل واللہ پڑھ، اور کہ اللہ تیرے نبی نے فرمایا ہے 3 بار قل واللہ کا پڑھنا 1 قرآن کے برابر ثواب ہے۔ میں نے پڑھا ہے، اس کا ثواب میری اماں کو، میرے ابا کو، اور جو ہے آدم سے لے کر آج تک جتنے ایمان والے تیرے پاس آئے ہیں، اللہ سب کو تو پہنچا دے۔ یہ چھوٹا سا عمل آپ کریں اور مرحوم کو 1 قرآن کا آپ ثواب پہنچائیں۔ میرے اور آپ کو یہ طریقہ اختیار کرنا ہے، یہ نہیں کہ بعض جگہوں پہ نان کھٹائی کا تھال ہے اور اس کے اندر کھجور ہے اور مسجد کے سب پہ رکھ دیا ہے، اب چوٹی گھوم رہی ہے، اور لاش میں جب صفائی نہیں ہوا چوٹی گھومی تو اب مؤذن اور بانگی صاحب جو ہیں وہ غصے کا ذریعہ بن گئے اور ان کے اوپر لوگ ٹوٹ پڑے۔ نہیں، یہ طریقہ اسلام نے نہیں دیا تھا۔ آپ گھر میں لوگوں کو اکٹھا کرو، آپ مسجد میں لوگوں کو اکٹھا کرو، نہیں، اپنے اپنے حساب سے ہم سب یہ معمول بنائیں کہ ہم روزانہ جو ہے دن میں ایک ایسا وقت طے کریں گے اور 3 بار قل واللہ پڑھیں گے، اور تمام مرحوم کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے گئے ہیں سب کے لیے ہم دعا کریں گے۔ جب ہم یہ عمل کریں گے ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے کوئی کرے گا۔ قل هو اللہ۔ آخری بات، حضرت معاویہ ابن معاویہ لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے سفر پہ 800 کلومیٹر دور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ معاویہ کی نماز جنازہ پڑھانی۔ جبریل علیہ السلام نے فلائٹ کا نہیں ہے کہ لندن سے آ جائیں گے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ بولے کولڈ روم میں مکی دو نے انہوں چھوکرو آؤ تو چھے، غلط طریقہ ہے۔ جنازہ ہو گیا اس کو دفنا دو، جوان ہو گئے شادی کرا دو، نماز کا وقت آ گیا نماز میں لگ جاؤ، اس کو رکھو مت۔ فرمایا کیسے آئیں گے 800 کلومیٹر؟ فرمایا اللہ انتظام کرے گا۔ جنازہ تیار ہے یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے درمیان کی ساری جو ہے وہ پردے کو کھول دیا، جنازہ معاویہ ابن معاویہ لیثی کا ایک دم قریب آ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اسی بنیاد پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ غائبانہ نماز جنازہ کے قائل ہیں کہ جنازہ نہیں ہو تب بھی پڑھا سکتے ہیں۔ احناف فرماتے ہیں کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ بہرحال معاویہ ابن معاویہ لیثی کی یہ دور نماز جنازہ حضور نے ادا فرمائی۔ آنے کے بعد جب پوچھا گیا ایسا تو کیا تھا، فرمایا معاویہ ابن معاویہ لیثی جب بھی نماز پڑھتے تھے تو وہ قل هو اللہ ضرور پڑھا کرتے تھے۔ اس کی ایک شکل یہ تو یہ ہو سکتی ہے ہر نماز کے آخری رکعت میں قل هو اللہ تھا، یا یہ کہ سورت پڑھتے اس کے بعد قل هو اللہ پڑھتے۔ قرآن کی ایک سورت کی محبت نے ان کو رسول اللہ کا جنازہ نصیب کیا۔ میں اور آپ اگر قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے، قرآن کے عاشق بنیں گے، اللہ مجھے اور آپ کو رسول اللہ کی سفارش نصیب فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی سنی باتوں سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ این دعا ازمن واز جملہ جہاں آمین بعد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔